Assalamu alaikum and welcome to another informative session of Advanced English Learning. Learners, majority of non-native English language speakers کو جب انگلش میں بات کرنی پڑتی ہے تو وہ سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے مائنڈ میں اردو میں اس سینٹینس کو ترتیب دیتے ہیں اور پھر مائنڈ میں ہی اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد اس سینٹینس کو انگلش میں ادا کرتے ہیں۔ اس میتھڈ سے نہ صرف ان کی اسپیکنگ سپیڈ سلو ہو جاتی ہے بلکہ مسٹیکس کا چانس پھر بھی باقی رہتا ہے، اور اس کے علاوہ بعض اوقات جو سینٹنسز وہ بولتے ہیں وہ بہت آکورڈ قسم کے ہوتے ہیں۔ اس میتھڈ یا میجر کو اڈاپٹ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نان نیٹو اسپیکرز اپنی انگلش اسپیکنگ کے بارے میں کبھی بھی کانفیڈنٹ نہیں ہوتے اور انہیں ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ جو سینٹنسز وہ بولیں گے وہ کہیں غلط نہ ہو اور اس بات پر دوسرے لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے، تو یہ تھاٹ ان کو مزید ڈسکریج کر دیتی ہے اور وہ کوشش کرنا ہی بند کر دیتے ہیں۔ لرنرز، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک ایسا میتھڈ لے کر آیا ہوں جس سے نہ صرف آپ اس پرابلم پہ قابو پا سکتے ہیں بلکہ ہر سینٹینس کو اپنے ذہن میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کی ٹائرڈنیس سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میتھڈ کو اگر آپ اڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی اسپیکنگ میں ایک نیچرل فلو اور فلوئنسی بھی لا سکتے ہیں اور انگلش اسپیکنگ کے لیے ریکوائرڈ وہ کانفیڈنس بھی گین کر سکتے ہیں جو غالباً آپ میں سے بہت سارے لوگ لیک کرتے ہیں۔ لرنرز، اس میتھڈ کو تھنک ان انگلش میتھڈ کہا جاتا ہے اور اس میں کچھ ایسی ٹیکنیکس کا استعمال کیا جاتا ہے جو انگلش اسپیکنگ میں اسسٹ کرتی ہیں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس میتھڈ میں یوز ہونے والی فرسٹ ٹیکنیک جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے لیبل یور سراؤنڈنگز ان انگلش۔ لرنرز، اس ٹیکنیک میں آپ کے ارد گرد موجود ایسی چیزیں جو روزانہ آپ کے استعمال میں آتی ہیں ان کو آپ انگلش میں یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں انگلش میں ایک نیم دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر پانی ایک ایسی چیز ہے جو روزانہ آپ کے استعمال میں آتی ہے، تو آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ نے پانی کے بارے میں بات کرنی ہوئی تو آپ انگلش میں اس کا جو ورڈ یوز ہوتا ہے یعنی کہ واٹر وہ یوز کریں گے اور اردو میں اس کا نام نہیں لیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کوشش کریں گے کہ جب بھی آپ کرسی کے بارے میں بات کریں تو انگلش میں اس کے لیے جو ورڈ یوز ہوتا ہے یعنی کہ چیئر وہ یوز کریں۔ اس ٹیکنیک سے آہستہ آہستہ آپ کا برین اور آپ کی ٹنگ انگلش ورڈز کے ساتھ فیملیرائز ہوتی جائے گی اور کچھ کے دنوں میں آپ کو اپنی انگلش میں ایک امپرومنٹ آتی نظر آئے گی۔ سیکنڈ یوزفل ٹیکنیک جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے یوز سمپل سینٹینسز ان یور مائنڈ۔ لرنرز، آپ جب بھی اپنے مائنڈ میں انگلش سینٹینسز بنا رہے ہوں تو کوشش کریں کہ شارٹ اور سمپل سینٹینسز سے آغاز کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہو تو اپنے ذہن میں آپ یہ سوچیں یا سوچنے کی کوشش کریں I am hungry، یا اگر آپ گرمی محسوس کر رہے ہوں تو اپنے آپ سے آپ مخاطب ہو کر انگریزی میں کہہ سکتے ہیں یا دماغ میں سوچ سکتے ہیں It is hot today۔ ان دا سیم وے اگر آپ میوزک سن رہے ہیں اور کوئی سانگ آپ کو پسند آ جاتا ہے تو آپ اپنے مائنڈ میں کہہ سکتے ہیں I like this song، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے سمپل سینٹینسز آپ بنا سکتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے گریجولی آپ کا دماغ انگلش سینٹینس سٹرکچر سے فیملیرائز ہوتا جائے گا اور کچھ وقت کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کمپلیکس انگلش سینٹینسز بھی بنا سکیں گے۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا تھرڈ ٹیکنیک ناؤ وچ از ٹاک ٹو یور سیلف ان انگلش۔ لرنرز، یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو آپ کو ایک شائع اور اسٹرگلنگ انگلش اسپیکر سے ایک پروفیشنل اینڈ پبلک انگلش اسپیکر بنا سکتی ہے۔ اس ٹیکنیک میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں تو اپنے آپ کو انگلش میں بتانے کی کوشش کریں کہ میں فلاں کام کرنے لگا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کھانا کھانے لگے ہیں تو اپنے آپ کو بتائیں I am going to eat food۔ اسی طریقے سے اگر آپ سورج کو چمکتا دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو بتائیں that the sun is shining۔ اسی طریقے سے اگر آپ اپنے کسی فرینڈ کو کال کرنے لگے ہیں تو اپنے آپ کو انگلش میں بتانے کی کوشش کریں that I'm going to call my friend۔ اور اسی طرح جو بھی کام آپ کریں تو اپنے آپ کو انگلش میں بتانے کی کوشش کریں کہ میں فلاں کام کرنے لگا ہوں۔ اس ٹیکنیک سے یہ فائدہ ہوگا کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کی ٹنگ اور برین کے درمیان ایک کوارڈینیشن قائم ہو جائے گی
اور آہستہ آہستہ آپ انگلش سینٹینسز کو بولنا شروع کر دیں گے. Our next technique is read, listen and watch in English. لرنرز جس قدر بھی ہو سکے اپنے آپ کو انگلش میں امرس یعنی ڈبو دیں یا غرق کر دیں. اگر آپ نے میوزک سننا ہے تو انگلش سانگز کو سننے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے زیادہ انگلش موویز کو دیکھیں، انگلش پوڈ کاسٹس کو سنیں، انگلش کنورسیشن کو کیئرفلی سنیں اور انگلش آرٹیکلز کو پڑھنے کی کوشش کریں. ان شارٹ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو انگلش لینگویج کے ساتھ بیزی رکھیں اور انگلش لینگویج میں انوالو کریں. لرنرز اگر کنسسٹنٹلی آپ اس طرح کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ انگلش لینگویج کے ساتھ فیملیئرائز ہوتے جائیں گے اور ڈیلی لائف میں آپ کے لیے انگلش لینگویج کا استعمال آسان سے آسان ہوتا جائے گا. Another useful technique is write in English. لرنرز کوشش کریں آپ کے پاس ایک ڈائری یا جرنل ہر وقت موجود ہو اور انگلش کے ریلیٹڈ کچھ بھی آپ کے ذہن میں آئے، آپ کچھ بھی سنیں یا دیکھیں تو اس کو فوراً اپنی ڈائری میں نوٹ کریں، کیونکہ یہ چیز سائنٹیفکلی پرووڈ ہے کہ آپ جس چیز کو نوٹ کر لیتے ہیں وہ چیز آپ کے دماغ میں زیادہ اچھے طریقے سے محفوظ ہو جاتی ہے. So make it your habit to note each and every important point. لرنرز آج کے سیشن میں ہم نے کچھ ایسی ٹیکنیکس کا ذکر کیا جو آپ کو اپنی انگلش اسپیکنگ امپروو کرنے میں اسسٹ کر سکتی ہیں. بٹ ڈونٹ فورگیٹ دیٹ ان ٹیکنیکس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو پیشنٹ اور کنسسٹنٹ رہنا پڑے گا، کیونکہ کوئی بھی انگلش لرننگ ٹیکنیک آپ کو اوور نائٹ ریکوائرڈ رزلٹس نہیں دے سکتی. اس کے لیے آپ کو پیشنس اور کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. اگر آپ پیشنس کے ساتھ روزانہ کچھ وقت بھی ان ٹیکنیکس کا امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ود ان اے فیو ویکس آپ کے اندر ایک کانفیڈنس آنا شروع ہو جائے گا اور انگلش اسپیکنگ کے حوالے سے آپ اپنی پروگریس کو فیل کر سکیں گے. بٹ اس کے لیے ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کنسسٹنٹ رہیں اور گیو اپ نہ کریں. اینڈ دس برنگز اس ٹو دی اینڈ آف ٹوڈیز سیشن. Thanks a lot for your precious time. Please give your feedback through likes and comments. Till the next informative session, goodbye and always keep learning.